ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے، میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الاولیٰ میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں، محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال، ہر آنے والا سال ہم تو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے، اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم، اماں ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے، اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہے۔ میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیث علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستے اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے، لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں۔ باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی کہ ہم آپ کے ابا کی
کہ رب کی عبادت کریں گے کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ساتویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، صرف یا دین فطرت ہے یا کوئی یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے، مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن ہی پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، ایک رات۔ نور نبوت دیکھا تھا، نہیں میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا۔ وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ لے گئی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناط
بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے. بندہ مجھے پالے اگر تجھے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا. سارا جہان ہاتھ میں اور اللہ روٹھ گئے، اللہ کی قسم ہار گئے، ساری دنیا لٹ گئی، سر کٹ گئے، اور اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم جیت گئے. اللہ کا مل جانا ہر قسم کی جیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چھن جانا، ناراض ہو جانا، اللہ کی رحمت سے انسان کا دور ہو جانا، یہ ہر قسم کی ناکامی اور ہلاکت اور تباہی ہے. یہی ساری کربلاؤں کا پیغام ہے. یزید نے دنیا سمیٹی، حکومت سنبھالی، اللہ کھو دیا، آج تک لعنت برس رہی ہے. حسین نے زندگی کی بازی ہاری، اولاد کی بازی ہاری، نیزوں پہ سر چڑھوا دیے، خود بھی نیزوں پہ چڑھ گئے، بچیوں کو گھسیٹا گیا، گلیوں میں پھرایا گیا، ساری دکھ تکلیف کی شکلیں اس گھرانے کے ساتھ کھڑی کر دی گئیں. لیکن ساری دنیا کے ایمان والوں نے کامیابی کا صحرا حسین کے سر پر باندھا، اور کامیابی کا ہار ان کے گلے میں ڈالا، اور عزت کا تاج انہیں پہنایا. آج کا مسلمان بھی عجیب ہے، مردہ یزید کو لعنت بھیجتا ہے اور زندہ یزید کو سلوٹ کرتا ہے. یہ بڑے بڑے مالدار، یہ سب تم میں مالداروں کو گلہ نہیں دیتا، تم سب جتنے بیٹھے ہو، یہ جو میں بیٹھوں تمہارے سامنے، میں سب کا رونا رو رہا ہوں. مردہ یزید کے لیے لعنت ہے، اور زندہ یزید کے پاؤں بھی چاٹنے، اور خود بھی یزید بننا ہے کہ ہر یزید ایک استعارہ بن چکا ہے ظلم کا، اور حسین ایک استعارہ بن چکا ہے مظلومیت کا. آج میرے دیس کے غریب کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم سے باز نہیں آتا. تو میں مالداروں کا رونا کیا روں، اور میں سیاسی طاقتوروں کا رونا یا حکمرانوں کا رونا کیا روں. ریڑھی والے کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے. پھر طاقت تو ویسے انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. جب تک اللہ یاد نہ ہو، جب تک آخرت سامنے نہ ہو، جب تک اس کی ہیبت اور جلال اور کبریائی سامنے نہ ہو، تو بڑی جلدی یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان اپنی حیثیت بھولتا ہے، اپنی اوقات بھولتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب نے کہا ہے الم یک نطفۃ من منی یمنی، تمہیں یاد نہیں تم ایک گرتا ہوا گندا پانی تھے. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اس نے پانی پر تجلی کو ڈالا اور تمہاری تمہیں مختلف شکلوں سے گزارا. فخلقنا النطفۃ علقہ، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، فخلقنا العلقۃ مضغہ، فخلقنا المضغۃ عظاما، فکسونا العظام لحما، ثم انشأناہ خلقا آخر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت جلدی انسان بھولتا ہے کہ ایک گندے پانی پہ بنی ہوئی تصویر ہے، اور یہ مٹ جانے والی تصویر ہے، اور یہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جس پر اس کو ناز ہے، تکبر ہے، اکڑ کے چلتا ہے، ایڑی مار کے چلتا ہے. انسان کو انسان نہیں سمجھتا، نوکروں کو جانور سمجھتا ہے، گیٹ کیپروں کو جانور سمجھتا ہے. یہ سارے مالداروں کے گیٹ کیپر جب یہ انٹر ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں. ارے یہ فرعونیت چھوڑ دو، تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے. تم گیٹ کیپر رکھو کوئی منع نہیں، تم گارڈ رکھو کوئی منع نہیں. یہ کیوں کرواتے ہو؟ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے. یہ فرعونیت ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے، گیٹ کیپر ہے، وردی بھی پہنا ہو، لیکن جو ان دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار. میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے، جو تم تنخواہ دیتے ہو نا اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. آج تم غریب ہو جاؤ پھر اسے کہنا تمہیں سلوٹ نہیں، تم 2 لتر مارے گا کہ تو میں نے سلوٹ مروا، جب میں تینوں لتر پھیرنا ہی پھیرنا. نوکر رکھنا، ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی، لیکن نوکر کو جانور بنا دیں،
اور خود فرعون بن جانا کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑ رہا ہے اور خان صاحب کو بھی، میاں صاحب کو بھی، سیٹ صاحب پتہ نہیں توڑے پاس کہ ہمارے یہاں پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑ رہا ہے. اے فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے. یہ سلوٹ مروانے بند کرو. اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. جب سب پیچھے ہٹ جائے گا، سارا کیا کرایا یہیں پڑا ہوگا اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے. طارق جمیل آئے گا، ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ننگے بدن. آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا. تجھے بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا. یہ وہ گھڑی ہوگی جب جوان بھی بوڑھے، بچے بوڑھے بھی، چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تشبیہ دی ہے، وہ اس دن بچہ کوئی نہیں ہوگا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. ایسے خوف کا عالم ہوگا. حضرت ام عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ؟ کہاں ہاں، ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب ندا پڑے گی، سہیل کو بلایا جائے، کامران کو بلایا جائے، لیا گوشت دا حساب دے، پینٹا کمیزاں دا حساب دے. یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ اسے ڈیڈی سے کہ لا حساب دے، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا. یوم یجعل الولدان شیبا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے. اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ. تکبر میں نہ آؤ، انسان کو جانور نہ بنا دو، انسان سمجھو. میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تمہارے گھروں میں نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں، تمہارے الگ ہوتے. تمہارے برتن میں نوکر پانی پی لے اس کی شامت آ جاتی، تمہارے برتن میں نوکر روٹی کھا لے وہ اس کی شامت آ جاتی. یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی. بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے. چونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ. آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے. آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو. او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یا 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا. سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے
تو میرے نبی کا گھرانہ ہے اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے جن کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو وہ خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے پاس وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گیا، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی، اور ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا، ان کا واہ یا عمہ، ہائے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا۔ حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا، چلا جا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تھے وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا۔ میں قطر میں تھا جماعت میں، ہاسپٹل گیا، مجھے درد تھا ٹیکا لگوانا، ایمرجنسی سے گزرا تو ایک بچہ بیڈ پہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، درد تھا، چھوٹا بچہ 3-4 سال، اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی یوں دیکھ رہی تھی، اس کے ماں کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے آنسو نہیں روک سکا، اور وہ علاج ہو رہا تھا۔ اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار، اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، وہ سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگے، اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کیا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا، اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا، کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو، بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا ہے۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی، باپ نے اس کو بڑھایا،
یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی. اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے. یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے. مطلق بادشاہ ہے. 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو اور 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی. یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں. یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں. 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گئے، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں. اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے. 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے. تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتا ہے. اس کی تو محنت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اس کی اتنی سختی نہ کرے. تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی. یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دونوں لے کے دیتا ہوں. کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں. اٹھائی منافق تو اس نے معافی مانگنی تھی. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداء. جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے، ہاں سودا پکا ہے. تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا، بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں. کہا بھائی بیچ دو. ارے جا، میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا، منہ مانگی قیمت لے لے. منہ سے بول کیا لینا چاہتا. ابو الدحداء کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں. میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے. جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. 600 کھجوروں کا باغ. تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا، اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے. اب یہ کہتا ہے، پھرو گے تو نہیں. آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو. اس سے کہہ رہا ہے، اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں. انہوں نے کہا، میں پاگل ہے جو پھرا، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لبدا پہ. انہوں نے کہا، چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری. اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں. کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی. تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کہ کہیں نیت نہ بدل جائے اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے. باہر سے پکارا، ام الدحداء بیگم. کہا جی. کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ. کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا. انہوں نے کہا کتنے میں؟ کہا جنت میں کھجور مل گئی. وہ کہنے لگی، ربح البیع ربح البیع ربح البیع. واہ ابو الدحداء، کیا سودا کیا تم،
کیا سودا کیا تو کہ عورتیں زیادہ شور میں جاتی مروا دیتا ہے کہ بچے کے تو کھاسیں تو میں کہ تو کھاساں رب حلب ہے. اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دیں. تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے. کھجور لے لی. آپ نے کہا پہلا سودا کینسل. کم من عذق رداح ودار فیاح لأب الداحداح. اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں اور تیرے کوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے. جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں. ایک ہر گھر ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش. تو سودے کر گئے، اب سب کچھ کرو، اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑو، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا. 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا. اب لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے. اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا صرف ایک رات کے لیے اس کو. اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے. لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی. نینوا میں ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا. تو وہ آیا، کو شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا. اس نے سارے محل کو آگ لگا دی، مٹی کا ڈھیر بنایا. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے. 4,316 پلر پر تھا وہ گھر اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی. ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں. پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے. اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا. اس میں کیا کرشمہ تھا، اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے. اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی. تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی. وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے. ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. دنیا بھی جوڑ دی، آخرت بھی. یار میرے گناہ معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے اور میرے رزق میں برکت دے. کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں. آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو. تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے. تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش. اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی. ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا. اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے لو، 5 میں نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. سبحان اللہ.
اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی؟ اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے اس سے۔ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں بھی۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بولو، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو۔ حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری کیا ہے؟ حسن خلیقت، اخلاق اچھے کرو، اخلاق اچھے کرو۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لیں، اس کو تالا لگا رہا، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کو چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے باپ سے اولاد سے بیوی سے، اظہار بہت ضروری۔ یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی۔ حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایسے گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے، ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ اور بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے، اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا۔ یہ میرے نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا
صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، سچائی، دیانتداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کمو، رزق حلال کمو۔ من امسا قالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں نا، کئی چلا چلا کے وہ تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، صاحب یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ، سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے، حج سے نہیں معاف ہوتے، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ابھی سودا ہے، اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہی بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو، جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بول چال بند نہ کرو، نہیں بس ساڑا بائی کاٹ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو، ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جاونا ہے، یہ ساڑھے جنازے وچ بھی نہ آم۔ اللہ میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا، تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چوں باہر نکل جا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا مزے کی بات۔ السلام علیکم۔ دعا فرما۔ اچھا بھائی بیٹھ جائیں، دعا کر لیں۔ انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے، ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو، یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں، اس لیے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے، جو میری امت کی دنیا کا شاد نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہیں۔ تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے، ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے، ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔